अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके इस क्लास में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक दीवान है और ये दीवान गालिब है। अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम दीवान गालिब के दो शेर जो रदीफ अलिफ से हैं उसको पेश करेंगे। फिर उसके बाद अगली क्लास में हम इन्हीं के अशार जो रदीफ या से हैं उसको पेश करेंगे। तो इस क्लास में आपको समझ लेना है कि मिर्ज़ा गालिब के इस शेर में कितने पहलू पिन्हा हैं। मिर्ज़ा गालिब वैसे मुश्किल पसंद शायर कहलाते हैं, तो यहाँ पर आप उनकी मुश्किल पसंदी हो या सहल पसंदी, इस चीज़ को भी समझ पाएंगे। और कम से कम दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ कि इसके अकॉर्डिंग कुछ सवालात हैं, उन सवालात को भी हम सॉल्व करेंगे, उनके अशार को पढ़ेंगे और अशार को पढ़ते हुए उससे हम सनातों को भी इस्तिंबात करेंगे, आपको बता पाएंगे कि इसमें कौन कौन सी सनात है। तो दीवान गालिब से रदीफ अलिफ के सबसे पहले हम अशार आपके सामने पेश करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं रदीफ यहाँ पर लिखा हुआ अलिफ, और ये रदीफ अलिफ के अशार हैं। इसकी क़िरात करते हैं, पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद इसकी तशरीह और इसके मानी हम आपके सामने वाशगाफ करेंगे। तो सबसे पहले शेर है कि नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। जज्बे बे इख्तियारे शौक देखा चाहिए, सीने शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। आगे ही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, आगे ही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए। मुद्दआ अनका है अपने आलम तकरीर का। बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेरे पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। इस तरह से इस शेर की क़िरात हुई। अब इसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला शेर लिखा है नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का। तो इसके मानी और मफहूम को समझ लीजिए। तो सबसे पहले एक लफ्ज है नक्श, नक्श कहते हैं तस्वीर को। दूसरा लफ्ज यहाँ पर आप देख रहे हैं फरियादी, और फरियादी कहते हैं शिकायत करने वाला या शाकी को, जो शिकायत करे। उसके बाद लफ्ज है शोखिए तहरीर। इस लफ्ज को समझिए, शोखिए तहरीर यानी लिखने की नज़ाकत या निराली कैफियत, इस तरह से भी हो सकता है। गरज के यहाँ पर जो इस मिसरे में शेर हैं, फिर इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि नक्श एक किनाया है मखलूक़ात से। यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इस नक्श को ही फरियादी कहा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सनात है वो तशखीस है। और उसके बाद आगे आप देखेंगे दूसरे मिसरे से कुछ अटैच करेंगे तो और भी इसके मानी खुलेंगे। यहाँ पर जैसे आया शोखी, तो अब शोखी के कई माने हैं। एक तो माना है इसकी शरारत, बेहयाई, दिल लगी या गुस्ताखी के। इसी तरह से दूसरे माने हैं शोखी के रानाई या दिलकशी के। और तीसरा भी इसके माना है, और माना है दो मुतजाद चीजें, एक नहीं बल्कि दो मुतजाद अलग अलग चीजें, डिफरेंट चीजों का इज्तिमा, जिनका इनफिकाक न हो सके, जिनको अलग न किया जा सके, जुदा न कर सके, ये माना है। और यहाँ यही माना है मुराद है, यानी जो दो चीजों का जिसके अंदर इज्तिमाए जिद्दैन हो और वो अलग ना हो, ये मीनिंग है इसकी एक। इसके बाद जो लफ्ज है तहरीर है, और तहरीर ये किनाया है तख्लीक से। तो इस तरह से हर लफ्ज को आप समझ पा रहे हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर अब सवाल पैदा होता है कि जो शोखिए तहरीर यानी तख्लीक क्या है आखिर। सवाल ये आना हमारे जहन में बनता ही है। तो इसके भी कई मफहूम हो सकते हैं। एक मफहूम तो ये हो सकता है कि हर मखलूक यानी बनाने वाले के कमाल पर गवाह है, यानी बनाने वाले ने हर चीज की तख्लीक में अपने कमाल का इजहार किया है, उसको जाहिर किया है। मगर हर चीज रूब ज़वाल है, हर चीज को एक दिन ढल जाना है, खत्म हो जाना है, किसी को कोई सबात यानी पायदारी नहीं। ये इस चीज पर तो इसका मतलब है कि ये गवाह है और ये इस बात पर दाल है।
اسی طرح سے دوسرا مطلب یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہستی موجب آزار ہے، یعنی اس کے وجود ہر شخص کو ہستی سے پیار بھی ہے، اپنے آپ سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات کیا ہو سکتی ہے اس میں، یعنی شوخی تحریر کیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ہر انسان جو بھی ہے وہ فانی ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، مگر ہر شخص میں بقا کی آرزو بھی ہے، یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم ابھی اور دن زندہ رہیں، یہ تمنا اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور یہی آرزو کار فرما ہے جو کام کر رہی ہے، اس کے زندگی کا ایک مماثل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شعر تھوڑا سا آپ دیکھیے کہ اگر اتنے معنی آپ کے ذہن میں ہوں تو شعر کی تشریح لاجواب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی بات بھی اس میں یہ پنہا ہے کہ ہر شے کی تعمیر میں تخریب کا سامان پوشیدہ ہے، یعنی ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے، جو چیز تعمیر پا رہی ہے، بن رہی ہے، اس کو ایک دن ختم بھی ہونا ہے۔ یہ معنی ہے جو آپ کے ذہن میں پنہا ہونے چاہیے۔ یہ بات تو ہوئی، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ پیرہن کہتے ہیں کس کو؟ لباس کو، اور کاغذی آپ جانتے ہیں کہ کاغذ کو کہتے ہیں، تو کاغذی پیرہن بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذی پیرہن کنایا ہے، کس سے؟ فریادی سے ہی یہ کنایا ہے۔ کیوں؟ فریادی کہ کاغذ کا لباس پہن کر حاکم کے سامنے جایا کرتا تھا، یہ بات ہے، اور اس بات کی نشاندہی خود مرزا غالب نے اپنے ایک مکتوب میں کیا ہے، ہم وہ بھی بتانے والے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کاغذی پیرہن کنایا ہے دوسری چیز سے، کس سے؟ ضعف سے یا کمزوری یا عدم ثبات سے، اس سے کنایا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کاغذی پیرہن کا دو مطلب ہو سکتا ہے، یعنی دو چیزوں سے یہ کنایا، ایک تو ہوا فریادی سے اور دوسرا ہوا ضعف یا کمزوری سے۔ اسی طرح سے آگے آیا ہے پیکر تصویر کا، اور یہ پیکر تصویر آپ جانتے ہیں، پیکر کسی چیز کا ڈھانچہ، سانچہ، اسی طرح سے تصویر آپ فوٹو یہ جانتے ہیں۔ تو یہ دونوں لفظ مل کر کے کنایا ہے مخلوقات کے وجود ظاہری سے، جو ہمارا ایک وجود ہے، جو سانچہ اور ڈھانچہ ہے ہمارا، اس کا یہ وجود سے گویا کہ کنایا مانا گیا ہے۔ اس شعر میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ الفاظ آپ کے سامنے اس کا مطلب واضح ہوئے۔ غالب نے اس کا مطلب خود اپنے ایک خط میں، اور وہ خط انہوں نے عبدالرزاق گورکھپوری کے نام لکھے ہیں، جو ان کی کتاب ہے عود ہندی، اس میں وہ خط شامل ہے، آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس خط میں اس کا معنی اور مفہوم ان کے الفاظ میں پہلے سن لیجئے۔ ایران میں ایک رسم ہے کہ داد خواہ کاغذ کے کپڑے پہن کر حاکم کے سامنے جاتا ہے، جیسے مشعلدان کو جلانا یا خون آلودہ کپڑا بانس پر لٹکا کر لے جانا۔ پس شاعر خیال کرتا ہے کہ نقش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے۔ یہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ جو صورت تصویر ہے اس کا پیرہن کاغذی ہے، یعنی وجود زبان حال سے فریادی ہے اس کا۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے، کاغذی یعنی ہستی اگرچہ مثل ہستی تصاویر اعتبار محض ہو، موجب رنج و ملال اور آزار ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ یہاں پر جو بھی ان کے شارحین اور قارئین ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو الگ الگ اپنے انداز سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے معشوق کی مفارقت ایسی شاق ہے کہ نقش تصویر تک اس کا فریادی ہے، یہ معنی اور مفہوم مراد دیے ہیں، اور پھر تصویر کی ہستی کوئی ہستی نہیں مگر فنا فی اللہ ہونے کی اسے بھی آرزو ہے کہ اپنی ہستی سے نالا ہے۔ کاغذی پیرہن فریادی سے کنایا فارسی میں بھی جبکہ ہے۔ تو اس طرح سے الگ الگ مفہوم لینے والوں نے اس کے مفہوم اور مراد لیے۔ تو کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ مطلع مقصود تھا ان کو کہنا، اس لیے بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ دی، ہستی کے بدلے شوخی تحریر کہہ دیا، اور اسے قرینہ ہستی کے حذف پر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ غالب نے اس کا مطلب خود بیان کیا جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا۔ تو یہ جو شعر ہے یہ حمدیہ شعر ہے، یعنی اپنی کتاب کی شروعات جس طرح سے سبھی لوگ حمد منقبت سے کرتے ہیں، تو اسی طرح مرزا غالب نے بھی حمد سے شروعات کی ہے۔ تو یہ شعر حمدیہ شعر ہے۔ آپ سے عام طور پہ اس شعر کو دے کر
एग्जाम में क्वेश्चंस कई तरह के पूछे जाते हैं। तो गालिब ने हमद के पर्दे में खुदा से गिला किया है, शिकवा किया है कि ए खुदा, जब तूने हर मखलूक को फना के लिए, यानी यहाँ से मार देने के लिए, हटा देने के लिए, ख़त्म करने के लिए पैदा किया, तो पैदाइश में इस कदर कमाल का इजहार क्यों किया। ये एक तरह से जो गालिब का एक अंदाज भी है, सवालिया अंदाज, तो वो यहाँ पर भी सवाल कायम कर रहे हैं। यानी जब हस्त करके मिटाना मंजूर था तो हस्त करना ही क्या ज़रूर था। तो आपको हमने बताया कि बहुत सारे शायरों ने ये कहा है कि अलमान फी बत्न शायर, इसको कहा गया है, इल्ज़ाम लगाया है। इसी तरह से ये कहा है बहुत सारे शारहीन ने कि ये शेर मुहम्मल है, बेमाना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, और ये बात सैयद हैदर अली नज़्म तबातबाई ने कही है कि अल-मा'ना फी बत्न शायर, और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि ये बेमाना शेर है और ये इल्ज़ाम है। ये माना है कि नक्श यानी तस्वीर किसी नक्काश की शोखी तहरीर का फरियादी है कि उसने ये लिबास पहना है। लफ्ज़ नक्श से अगरचे तमाम कायनात मुराद हो सकती है, लेकिन दरअसल इंसान मुराद है, क्योंकि तमाम मखलूक़ात में शऊर ज़ाती की सिफ़ात सिर्फ इसी में पाई जाती है। ये सबसे अहम और इसकी सबसे सरल तशरीह है। तो यहाँ पर जो इस शेर में हमने पढ़ा है, आइए उसको हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, क्या क्या सवालात इससे पूछे जा सकते हैं। तो ये पहली गज़ल का रदीफ अलिफ है, उससे उसके पहले शेर से इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। नंबर 1, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये शेर किसका है, एक सवाल है। यानी ऑप्शन में कि ज़ौक़, बी में है मीर, सी में है गालिब, डी में है मोमिन। तो ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल इससे ये हो सकता है कि गालिब ने इस शेर की तशरीह किसके नाम ख़त लिख कर किया है। जो शेर की तशरीह उन्होंने की, उसके माना बताए हैं, और उस माना को बयान करने में जो उनके जहन में था, जिसको मद्देनज़र रखकर उन्होंने ये शेर लिखे हैं, तो वो पूछा है कि ख़त में लिखा था, तो वो ख़त किसके नाम लिखा था। मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता, अलाउद्दीन खां अलाई या अब्दुर्रज़ाक शाकिर, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा था अब्दुर्रज़ाक शाकिर गोरखपुरी के नाम, ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखते हैं कि इस शेर को किसने बेमाना करार दिया है। तो कलीमुद्दीन अहमद ने, सैयद हैदर अली नज़्म ने, या आले अहमद सुरूर ने, या यूसुफ सलीम चिश्ती ने। तो इस नज़्म को बेमाना करार देने वाले हैं सैयद हैदर अली नज़्म तबातबाई। उसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि अल-मा'ना फी बत्न शायर का इल्ज़ाम इस शेर पर किसने लगाया है। यूसुफ सलीम चिश्ती ने, मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता ने, या अब्दुर्रज़ाक शाकिर गोरखपुरी ने, या सैयद हैदर अली नज़्म तबातबाई ने। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, सैयद हैदर अली नज़्म तबातबाई ने। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि इस शेर में कौन सी सनात नुमायाँ है। तो ऑप्शन है कि रद्दुल इज्ज़ अला सद्र, इसी तरह से है कि बी में तलमीह, और डी में है तजाद, और डी में है तजनीस, सी में तजाद है। तो क्या है, इस शेर में सनात तलमीह है या यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो इस शेर में सनात इस्तिआरा है, और ये सनात इस्तिआरा नुमायाँ है। इसी तरह से नंबर 6 है क्वेश्चन कि कागजी पैरहन से क्या मुराद है। कागजी पैरहन कहा है तो उससे क्या मुराद है, फरियादी, कमज़ोर, या ज़ुअफ़, या कागज़ का लिबास, या ऑप्शन डी फरियादी कमज़ोरी। तो आपको कहा कि किनाया है, तो इससे मुराद यही है कि फरियादी और कमज़ोरी, या अदम सबात, या ज़ुअफ़, ये मुराद है। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि शोखी तहरीर क्या है। शोखी जो तहरीर है वो क्या है, कि मखलूक की रानाई यानी कमाल, या हर शख्स फ़ानी, और उसके बाद मगर बका की आरजू है सब में। यहाँ पर मगर है, ये हर शख्स बका की आरजू भी रखता है। इसी तरह से डी है, हर शय में
تخریب کا سامان مضمر ہے، یا آپشن ڈی ان میں سے سبھی؟ تو بالکل شوقی تحریر کا جو مطلب ہم نے بیان کیا ہے، تو ان میں سے سبھی، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ تو آپ ایک بار پھر سے سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے۔ تو آئیے دوسرا شعر اب دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ جو پہلا شعر آپ دیکھیں تو اس میں کون سی صنعت سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ وہ صنعت استعارہ ہے، جبکہ اس میں اور بھی صنائع پائے جاتے ہیں جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اب دوسرا شعر دیکھیے، اس کو پڑھیں گے۔ کاوے کاوے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا۔ اب اس شعر کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھنے ہوں گے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے کاوے کاوے۔ کاوے کاوے کہتے ہیں کھودنے کو، اور یہ دراصل ایک فارسی کا مصدر ہے کاویدن، اسی سے بنا ہے، جس کی میننگ یہ ہوتی ہے تلاش کرنا، محنت کرنا، تلاش و جستجو، محنت شاقہ یہ ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے سخت جانی، سخت جانی کہتے ہیں کہ برداشت کرنا، مشکل جو ہو اس کو جھیل لینا۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا تنہائی۔ تنہائی کنایا ہے شب فراق سے، یعنی ہجر کی رات سے۔ اس کے بعد آیا ہے صبح کرنا شام کا، اور اس کا مطلب ہے شب فرقت بسر کرنا، یعنی تنہائی کی رات جو وصل کی رات نہ ہو اس کا اپوزٹ ہے وہ گزارنا۔ لانا ہے یعنی صبح کرنا شام کا، یعنی صبح سے شام کرنا کیسا ہے؟ تو جوئے شیر، جوئے شیر کہتے ہیں دودھ کی ندی یا محال کام کو۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے تو جوئے شیر کعبے کعبے کی مناسبت سے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے تو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے تئیں اپنے کو کوہ کن کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی سخت جانی یعنی شب ہجر کو کوہ، اور سپید صبح کو جوئے شیر سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں اتنی بات تو ہے کہ یعنی جس طرح سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تنہائی میں سخت جانی اور محنت کا حال نہ پوچھیے، ایک ایک دن گزارنا اتنا دشوار ہے، اتنا کٹھن اور مشکل ہے، جیسے دودھ کی ندی نکالنا ہے، بہانا ہے۔ یعنی جتنا پہاڑ کھود کر نہر نکالنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل ہے صبح سے شام کرنا۔ تو یہ دیکھیے تو یہاں پر صفت تشبیہ کیا، صبح کرنا شام کا، جوئے شیر کا، یہ تشبیہ ہے۔ اور یہ تشبیہ ہونے کے ساتھ ساتھ پہاڑ جیسا کھودنا جو کہا یہ مبالغہ ہے کہ صبح سے شام کرنا جوئے شیر یعنی پہاڑ کھودنے کے برابر ہے، تو یہ کتنا بڑا مبالغہ ہے، بہت مشکل ہے۔ یعنی کیفیت کا اس میں گویا کہ اظہار ہے۔ کہتے ہیں کہ حالت فراق میں مجھے مر جانا چاہیے، جب اس سے ہم مل نہیں سکتے ہیں تو کیوں ہم زندہ رہیں گے؟ زندہ اس لیے ہوں کہ سخت جانی ہوں، مطلب ہم سخت جان ہیں اس لیے ہم زندہ ہیں، مگر جس مصیبت سے ہجر کی رات کاٹتا ہوں وہ میرا ہی دل جانتا ہے، بس ہم ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ رات کاٹنا پہاڑ کھودنے سے کسی طرح کم نہیں ہے، تو جدائی کی شام کی صبح کرنا اتنا ہی دشوار ہے۔ غرض کہ اس کو آسان شبدوں میں، آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، عاشق کو شب ہجر بسر کرنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا فرہاد کے لیے پہاڑ کھودنا دشوار تھا۔ اور آپ یہ جان ہی رہے ہیں کہ یہ عمل کس نے انجام دیا تھا؟ فرہاد نے۔ تو جیسے ہی یہ چیز آپ کے ذہن میں آوے جوئے شیر والی بات، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس میں کیا ہے، تلمیح ہے۔ تو یہ اس شعر میں صنعت کون سی پائی جا رہی؟ وہ صنعت تلمیح ہے۔ تو اب جو کچھ آپ نے اس شعر کو پڑھا اور سمجھا ہے، آئیے اس کی میننگ دیکھتے ہیں، اس کے سے جو سوالات پوچھے جائیں گے ان سوالات کو دیکھتے ہیں تاکہ سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو۔ تو سوال ہے یہاں پر 1 نمبر میں کہ اس شعر میں سپید صبح کو کس سے تشبیہ دی ہے، یعنی صبح کرنے کو کس چیز سے انڈیکیٹ کیا ہے اور یہ بتایا ہے، اور جو بتانے کا عمل کیا ہے وہی چیز ہے تشبیہ۔ کیا اس کو سخت جانی سے تشبیہ دی ہے، یا جوئے شیر سے، یا تنہائی سے، یا کعوے کعوے سے؟ تو اس کو تشبیہ جوئے شیر سے دیا ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے، شاعر کے مطابق
حالت فراق میں کیا کرنا چاہیے، جدائی کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، کہ مر جانا چاہیے یا در بدر پھرنا چاہیے، یا پھر کوہ سے سر ٹکرانا چاہیے اور ٹکرا کر مرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ڈی میں ہے کہ سو جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو شاعر کے مطابق حالت فراق میں کس عمل کو انجام دینے کی بات انہوں نے کہی ہے، سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ کوہ سے سر ٹکرانا چاہیے، یعنی مر جانا چاہیے۔ آپشن اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے، کون سی صنعت نمایاں ہے اس شعر میں؟ تو دیکھیے، تشبیہ ہے، تلمیح ہے، تضاد ہے، یا ان میں سے سبھی؟ تو آپ کو ہم نے بتایا کہ اس شعر میں صنعت تشبیہ بھی ہے، صنعت تلمیح بھی ہے، اور تضاد بھی ہے۔ یعنی دیکھ لیجئے، صبح اور شام یہ دونوں اپوزٹ ورڈ ہیں، تو اسی لیے ان میں تینوں جو ہے پائے جاتے ہیں، اور یہ صحیح ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، سوال نمبر 4 ہے کہ اس شعر میں کس شخص کے واقعی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو مجنو یا فرحاد یا فرزدق یا امرؤ القیس؟ تو اس شعر میں فرحاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد آپ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ اگلا شعر یہاں پر آپ دیکھیے، لکھا ہے شعر کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ یہاں پر بات کر رہا ہے کس کے؟ دم شمشیر کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں الفاظ بھی دیکھیں گے اور اس کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھیں گے۔ شوق جو ہے یہاں پر ہے سب سے پہلے جذبہ بے اختیار شوق، اور شوق سے شوق شہادت یا اشتیاق قتل مراد ہے۔ جو اس کے بعد جو اس میں اہم لفظ ہے، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، اور یہاں پر جو لفظ آیا دم، تو دم کا مطلب دیکھیے کیا ہوگا۔ دم کے بہت 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر سینہ کی رعایت ملحوظ ہو، جو یہاں ورڈ ہے سینہ، تو اس کی اگر ہم رعایت کریں گے تو دم کے معنی ہے سانس۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے، سینہ نہیں، اگر شمشیر سے مناسبت مد نظر ہو، اگر اس کی رعایت ملحوظ نظر ہو، مد نظر رکھیں، تو دم کے معنی باڑھ کے ہوتے ہیں۔ غرض کے دم کے معنی سانس اور باڑھ، یہاں دونوں معنی تعلق و مناسبت رکھتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات ہم نے کہی کہ 2 معنی ہیں اس کے، تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس لفظ میں صنعت ایہام ہے۔ ایہام کی بھی ہم تعریف آپ کے سامنے کر دیں گے کہ جس میں یعنی کسی لفظ میں 2 معنی ہوں، اور 2 معنی میں سے جو قریب الفہم معنی ہو وہ معنی مراد نہ لے کر کے جو بعید الفہم ہو، یعنی جو بعد میں سمجھ میں آئے، جو دوری ہو، وہ معنی مراد لیے جائیں، تو وہ ہے ایہام۔ یہاں پر دم میں دیکھیے ایہام ہے، یہ بتایا۔ اس شعر میں شاعرانہ خیال بندی بھی ہے اور حسن تعلیل بھی ہے، لیکن آپ اس شعر کو بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میرے آرزوئے قتل میں اتنی کشش ہے کہ تلوار کے سینے سے اس کا دم باہر نکل آیا ہے، یعنی وہ خود مجھے قتل کرنے کے لیے بےتاب ہے، یعنی تیار ہے۔ دم اگر سینہ سے باہر آ جانا کنایا ہے تو شدید آرزو یا بےتابی سے یہ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مطلب، غالب نے ایک امر واقعی کی شاعرانہ توجیہ اس میں کر دی ہے، یعنی وجہ بیان کر دی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں خیال بندی کے ساتھ ساتھ حسن تعلیل بھی ہے اس شعر میں، تو وہ ایک شاعرانہ توجیہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ توجیہ یہ ہے کہ میرے قتل کے لیے تلوار کی باڑھ تلوار سے باہر آ گئی ہے۔ آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ جو تلوار میں باڑھ ہوتی ہے وہ اندر نہیں ہوتی، ہمیشہ باہر ہوتی ہے۔ تو دیکھیے توجیہ بیان کی ہے، جو اس کی جو وجہ بیان کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حسن تعلیل میں ایک وجہ بیان کی جاتی ہے، ایسی وجہ جو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہونی نہیں چاہیے لیکن وہی وجہ ہو، تو وہ حسن تعلیل ہے۔ تو یہاں پر دم سے مراد تلوار کی دھار ہے، یعنی میرے شوق قتل کے جذبہ بے اختیار کو دیکھیے کہ تلوار کے دم کو تلوار کے سینے سے کھینچ لیا ہے نا۔ ہر شخص کو مختلف قسم کی تمنائیں ہر لحظہ سرگرم اضطراب رکھتی ہیں۔ یہ تو ایک بات یہاں پر واضح ہو گئی ہے اس شعر میں جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو آپ کو ہم نے اس میں صنعت بھی بتا دیے ہیں، اس شعر کے جو معنی اور مفہوم آپ کے ذہن میں ہوں وہ بھی بتا دیے۔ تو اس شعر میں
کیا کیا کوشچنس ہو سکتے ہیں وہ اب دیکھیے کہ اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں۔ ایک نمبر میں تو یہ ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت ہے، یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ اس شعر کے کس لفظ میں ایہام ہے، جذبہ، شمشیر یا دم یا شوق۔ تو دم جو ورڈ ہے تو اس میں صنعت ایہام ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت ہے، حسن تعلیل، تنسیق الصفات، تلمیح یا تضاد۔ تو اس میں حسن تعلیل ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے کہ شعر میں کس چیز کی شدت بیان ہوئی ہے، اس شعر میں کون سی چیز ایسی ہے جس کی شدت بیان کی جا رہی، اے میں ہے دشمنی، نفرت، غم یا شوق۔ تو کہ شدت شوق کی بیان کی جا رہی ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے یعنی اس شعر سے جو چوتھا سوال اسپیکٹ ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تلوار کی دھار کس لفظ کے مرادی معنی ہیں۔ تو لفظ دم کے مرادی معنی ہے تلوار کی دھار، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے، تو مقطع سے پہلے کا یہ شعر ہے کہ آگے ہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مشکل ہے، سارے لفظ اس میں ایزی رکھے گئے ہیں، آسان ہیں۔ تو یہاں پر آگہی جو لفظ ہے تو یہ آگاہی ہے بمعنی عقل و فہم کے، جس کو ہم عقل کہتے ہیں یا فہم کے، یہ وہ ہے۔ یعنی ایک پہلے ہم سرل میں اس کو بتاتے ہیں، وہ یہ کہ علم و فہم سننے کے کتنے ہی جال کیوں نہ پھیلائے، میرا اصل مدعا و مطلب اتنا مشکل اور ناپید ہے جیسے کہ عنقا۔ اب یہ عنقا بھی ایک چیز ہے، تو یہاں پر جو لفظ آیا سب سے پہلے آگے ہی آیا، ہم نے کہا کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، عقل اور فہم ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے دام شنیدن ہے، اب دام کہتے ہیں جال کو، تو دام شنیدن یہ کنایا ہے سمجھنے کی کوشش سے، شنیدن یہ سننے سے ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے سننے کے جو جال ہیں اس سے، تو یہ کنایا لے لیا کیا، سمجھنے کی کوشش سے۔ اس کے بعد یہاں کہا کہ جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ اب لفظ ہے عنقا، تو یہ کنایا ہے عنقا کسے، کہ معدوم ہے یا ناپید ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عنقا ایک فرضی پرندے کا نام ہے جس کا وجود خارج میں کہیں نہیں ہے، یعنی باہری دنیا میں اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ معدوم اور عنقا کے لیے یعنی مطلب ناپید کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آگے آیا ہے عالم تقریر آیا ہے، اعراب بھی دیکھ لیجئے لگا ہوا ہے، عالم نہیں پڑھیں گے، اس کو عالم پڑھیں گے۔ عالم تقریر یعنی تقریر یا بیان، گفتگو جس کو کہتے ہیں وہ مطلب ہے۔ یعنی یہاں پر جو چیز اب کہی جا رہی ہے وہ یہی کہ عقل کو صیاد فرض کر کے کہتے ہیں کہ وہ جتنے چاہے جال بچھائے۔ عقل کو اس کا مطلب آگے ہی کو کیا سمجھ لیا، فرض کیا ہے، صیاد فرض کیا ہے شاعر نے، اور کہا کہ وہ جتنے چاہے جال بچھائے، میری تقریر کا مفہوم چونکہ عنقا یا معدوم یعنی ناپید ہے، معدوم شے جال میں پھنس نہیں سکتی، یہ ظاہر سی بات ہے۔ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، اس لیے مدعا عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتا ہے، یعنی عقل میرے کلام کی تہ کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ہم اتنی بڑی اور گہری بات کہتے ہیں، اسی لیے تو شاعر ان کو ہم مشکل پسند اور مشکل فہم شاعر کہتے ہیں، کہ یہ اس کی ترکیب پر اس کے جو ہے ہم پھر الزام لگانے لگتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے زمانے سے آگے کی چیز تھے، اگلے زمانے کی بات کہتے تھے، جو ان کے شعر سے بھی ظاہر ہے۔ غرض کہ اس شعر میں دام شنیدن کا فاعل کون ہو رہا ہے، آگے ہی ہو رہا ہے۔ جب یعنی جس قدر آگے ہی چاہے دام شنیدن بچھائے، اپنے عالم تقریر کا مدعا عنقا ہے۔ کتنی سمپل سی بات ہو جاتی ہے اگر اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر شاعر نے مبالغے سے کام لیا ہے۔ جو تشبیہ ہے تو وہ ہے ہی، مدعا اور عنقا میں ایک تشبیہ ہے، لیکن یہاں پر دیکھ لیجئے کہ مبالغہ سے کام لیا ہے جو، تو اس چیز کو مد نظر رکھیے۔ اور اس کے بعد آئیے کوشچنز پر ہم ذہن کرتے ہیں کہ کون سے کوشچن اس سے پوچھے جا سکتے ہیں، کس طرح کے سوالات بن سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عنقا کس چیز کی علامت ہے، عنقا یہ علامت ہے ناپید کی، معدوم کی، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔
इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि शायर के नजदीक आलम तकरीर का मुद्दआ क्या है। आलम तकरीर का मुद्दआ नापेद है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी न दिलकश हो सकता है, न वाज़े और न आसान। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि दामे शुनीदन का मतलब है, क्या मतलब है दामे शुनीदन का। एक मतलब तो ये सुनने समझने की कोशिश से, या फिर लफ्जों के पढ़ने से, ख्वाब के हाल से, या फिर बसारत के चाल से। तो सुनने समझने की कोशिश से दामे शुनीदन का मतलब है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से एक सवाल ये भी हो सकता है कि इस शेर में कौन सी सनात पाई जाती है, तो इसमें सनात मुबालगा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये याद रखिएगा, मिर्जा गालिब के शेर से सवालात पूछे ही पूछे जाएंगे और सनातों पर भी बात होगी, वो भी आपसे पूछेगा। तो हर शेर के हमने सनात बता दिए हैं, उस सनात को जरूर याद रखिएगा। अब गालिब के मक्ते का जो शेर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, कह रहा है बस के हूँ गालिब असीरी मैं भी आतिश जेरे पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। कितनी सरल और सहज है, इसको पढ़ के देखिए और बड़ा मजा आएगा और लुत्फ़े कलाम है इसमें। गालिब कह क्या रहे हैं कि मैं कैद में भी बेचैन हूँ इस कदर कि मेरी जंजीर का हल्का, यानी जिसे मेरी जंजीर का हल्का जलते बाल की मानिंद तपिश रखता है। तो आप यह समझ सकते हैं कि एक बात तो यहाँ समझ में आ गई कि इसमें भी मुबालगा है, लेकिन मुबालगा से ज्यादा इसमें तशबीह है। जंजीर को मुँह आतिश दीदा कहा है, तो उससे तशबीह दी गई है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इसके मानी पर गौर करते हैं। जैसे यहाँ पे बस के कहा है, बस के माना चूंकि, वजह यहीं से शुरू कर दी है। तो चूंकि हूं यानी कौन, अपने बारे में, गालिब नाम लिया है तो अपने बारे में कह रहा है, यानी चूंकि मैं हूं किसमें, कैद में, असीरी कैद में, कैसी कैफियत में, आतिश जेरे पा। आतिश जेरे पा से मुराद है इज़्तिराब, बेताबी, बेकरारी, ये मुराद है। चूंकि ए गालिब असीर में भी आतिश जेरे पा, यानी पांव तले आग रखता हूं, आग में फंसा हूं। मेरी जंजीर का हल्का क्या है, जला हुआ बाल है, यानी मुँह आतिश दीदा है। इस तरह से समझ में आ जाएगा। अब जहां जो मुँह आतिश दीदा है, आतिश आप कहते हैं आग को, मुँह कहते हैं बाल को, दीदा कहते हैं कि मतलब देखे हुए। तो मुँह आतिश दीदा से मुराद ज़ौफ या कमजोरी है। मतलब इस शेर की सारी इमारत लफ्ज आतिश पर कायम है। यहाँ पर आतिश, यहाँ आतिश, इसी पर कायम है इस लफ्ज की सारी इमारत। आतिश जेरे पा के दो माना है। ये जो आतिश जेरे पा है इसके दो माना हैं। एक माना क्या है, मुहावरे के एतबार से, और जब मुहावरे के एतबार से माने लेंगे तो मुज़तर, बेताब और बेकरार होगा इसका। इसी तरह से दूसरी मीनिंग इसकी क्या लेंगे, लुग़वी एतबार से। जब लुग़वी एतबार से इसके माना को हम समझेंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी वो शख्स जिसके पांव के नीचे आग हो, मुँह आते, यानी मतलब आतिश जेरे पा होगा वो। आतिश जेरे पा के मुनासिबत से मुँह आतिश दीदा यहाँ पर शायर ने इस्तेमाल किया है, वो लाए हैं। तो अब देखिए कि मुँह आतिश दीदा के भी दो माने हो जाते हैं। क्या क्या माने, एक माने तो ये हो जाएगा जला हुआ बाल, और दूसरा हो जाएगा निहायत कमजोर। तो यहाँ पर आतिश दीदा बल खाकर हल्का की तरह गोल हो जाता है, इसलिए शेर में तशबीह की सनअत भी पैदा हो गई है और इसी की वजह से हुई। अब ये कह रहे हैं कि हालत असीरी में भी बहुत मुज़तर और बेताब हूं, इसलिए मेरी वहशत और जोश जुनू के सामने जंजीर के हलकों की कोई हकीकत नहीं है। ये असल में बात कहने जा रहे हैं गालिब। तो ये अगर आप समझ गए हैं तो आइए अब इसके कुछ सवालात देख लेते हैं। सवाल क्या हो सकता है, एक सवाल तो ये हो सकता है कि आतिश जेरे पा किस कैफियत की अलामत है, बेताबी की या इश्क की या सुकून या खुशी की। तो आतिश जेरे पा ये कैफियत की अलामत है वो बेताबी, यानी बेताबी जो कैफियत है उसकी अलामत है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेरे पा, ये शेर है।
क्या शेर है, मतले का या मक्ते का, गुरेज या तशबीह? तो ये मक्ते का शेर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन होगा इससे कि इस शेर की नुमाया सनात कौन सी है, तशबीह, तनसीक सिफात या रद्दुल इज्ज अल सद्र या हुस्न तालील? तो इसमें है तशबीह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और सवाल नंबर 4 ये हो सकता है कि मुए आतिश दीदा का मतलब क्या है? मुए आतिश दीदा का मतलब है जला हुआ बाल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो ये पहली गजल हमने आपके सामने पेश किए हैं जो रदीफ अलिफ के हैं। इसी तरह से हम फिर सेपरेट से इनका एक और जो है जो रदीफ अलिफ के शेर की तशरीह करेंगे, उसमें भी आप जुड़िए, फिर उसको भी समझिए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।